بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولیس كله بدیہیا وإلا لاستغنی عن تعلمه ولا نظریا وإلا لدار او تسلسل بل بعضه بدیہی وبعضه نظری مستفاد منہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ماتن کے قول قال ولیس کلہ بدیہیا وإلا لاستغنی عن تعلمہ الی آخرہ سے۔ مصنف علیہ رحمہ ماتن احتیاج الی المنطق ثابت کرنے کے بعد اب منطق کا حال بیان کر رہے ہیں اپنی عبارت ولیس کلہ بدیہیا الی آخرہ سے کہ آیا منطق بدیہی ہے جس کے کسب و تعلم کی حاجت نہیں ہے، تو کتابوں میں مدون کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، یا بدیہی نہیں ہے بلکہ کسبی ہے کہ اس کا کتابوں میں مدون کرنا تو درکنار حاصل کرنا ہی ممتنع ہے۔ ماتن علیہ رحمہ کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ منطق سب کی سب بدیہی نہیں ہے، جیسا کہ خود کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِيًا، منطق پوری کی پوری سب کی سب بدیہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ساری کی ساری منطق بدیہی ہوتی تو اس کے تعلم کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، وَإِلَّا لَاسْتُغْنِيَ عَنْ تَعَلُّمِهِ، ورنہ اس کے سیکھنے سے بے نیازی ہوتی، اس کے سیکھنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی، حالانکہ اس کے تعلم کی حاجت ہے۔ اس کے بہت سے قوانین بغیر پڑھے حاصل نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے قوانین بغیر پڑھے حاصل نہیں ہوتے ہیں، اور سب کی سب کسبی بھی نہیں ہیں، ولا نظریًا، اور سب کی سب پوری کی پوری منطق نظری بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سارے قوانین اس کے نظری بھی نہیں ہے، وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ، ورنہ دور یا تسلسل لازم آئے گا، اور یہ دونوں یعنی دور و تسلسل باطل ہیں، لہٰذا منطق کا حاصل ہونا باطل ہو جائے گا، حالانکہ اس کے بہت سے قوانین جو پہلے سے حاصل نہیں ہوتے ہیں کسب و تعلم کے ذریعے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ساری کی ساری منطق نہ بدیہی ہے نہ کسبی، تو اب ایک ہی معقول صورت ہے کہ بعض منطق بدیہی ہے اور بعض کسبی ہے جو بدیہی سے حاصل ہوتی ہے۔ وَإِلَّا لَدَارَ أَوْ تَسَلْسَلَ بَلْ بَعْضُهُ بَدِیہی، بلکہ بعض منطق بدیہی ہے، وَبَعْضُهُ نظری، اور بعض منطق نظری ہے جو بدیہی سے مستفاد ہوتی ہے۔ اقول، شارح کہتے ہیں ھذا اشارۃ الی جواب معارضۃ تورد ھاھنا، یہ اشارہ ہے ایک معارضہ کے جواب کی طرف، جو معارضہ یہاں یعنی احتیاج الی المنطق کے بیان میں وارد کیا جاتا ہے۔ کہتے ھذا اشارۃ الی جواب معارضہ، واضح ہے
کہ کوئی بھی مدعی، میں اب اپنی گفتگو میں چونکہ علم بحث، علم مناظرہ کا ایک لفظ معارضہ آ گیا ہے، تو ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ معارضہ کی توضیح کروں، تو واضح رہے کہ کوئی بھی مدعی جب اپنے مطلوب پر دلیل پیش کرے تو مقابل اس پر 3 طرح سے اعتراض کر سکتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس دلیل کے کسی مقدمہ معینہ پر منع وارد کرے، طلب الدلیل علی مقدمۃ معینہ، یعنی یہ کہے کہ میں آپ کی دلیل کے فلاں مقدمہ کو تسلیم نہیں کرتا، اسے علم مناظرہ کی اصطلاح میں منع کہتے ہیں، اور کبھی مناقضہ و نقض تفصیلی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، یا اس دلیل کے کسی مقدمہ غیر معینہ پر منع وارد کرے، یعنی یہ کہے کہ میں آپ کی دلیل کو صحیح نہیں مانتا، مگر دلیل کے کون سے مقدمے کو نہیں مانتا اس کی صراحت نہ کرے، تو اسے مناظرہ کی زبان میں نقض اجمالی کہتے ہیں۔ نمبر 3، یا مدعی کی دلیل کے مقابل کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو مدعی کے مطلوب کے خلاف پردال ہو، اسے معارضہ کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ عالم حادث ہے، اور اس دعویٰ پر یہ دلیل پیش کرے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہٰذا عالم حادث ہے، اور کوئی اعتراض کرنے والا کہے کہ ہر متغیر حادث ہے، اس مقدمے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو یہ منع ہے۔ اور اگر کہے کہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے، مگر کسی مقدمہ معینہ کی نشاندہی نہ کرے کہ اس مقدمہ معینہ کی وجہ سے صحیح نہیں ہے، تو یہ نقض اجمالی ہے۔ اور اگر اس دلیل کے مقابل کوئی دلیل لائے جس سے دلیل اول کے خلاف کوئی بات ثابت ہو، مثلاً کہے کہ عالم مستغنی عن المؤثر ہے، اور ہر مستغنی عن المؤثر قدیم ہے، لہٰذا عالم قدیم ہے، تو یہ معارضہ ہے، یہ معارضہ ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ کوئی بھی مدعی جب اپنے مطلوب پر دلیل پیش کرے تو مقابل اس پر 3 طرح سے اعتراض کر سکتا ہے، منع کے طریقے سے، نقض اجمالی کے طریقے سے، اور معارضہ کے طریقے سے۔ ماتن علیہ رحمہ اپنی عبارت ھذا اشارۃ الی جواب معارضہ، ماتن علیہ رحمہ یہاں جس معارضہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس معارضہ کی تقریر شارح نے اختصار کے ساتھ اس طریقے سے کی ہے، وَتَوْضِیحُهَا أَنْ يُقَالَ، اس معارضہ کی توضیح میں یوں کہا جائے کہ المنطق بدیہی فلا حاجۃ الی تعلمہ۔ معارضہ کی تقریر شارح نے اختصار کے ساتھ اس طرح کی ہے کہ منطق بدیہی ہے، المنطق بدیہی فلا حاجۃ الی تعلمہ، تو اس کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورا معارضہ اس طرح ہے کہ المنطق بدیہی وکل بدیہی لا حاجۃ الی تعلمہ فالمنطق لا حاجۃ الی تعلمہ۔ اس معارضہ میں قضیہ اولیٰ صغریٰ ہے، یعنی المنطق بدیہی یہ صغریٰ ہے، اور
مقدمہ ثانیہ یعنی کل بدیہی لا حاجت الی تعلمہ کبرا ہے، اور مقدمہ ثالثہ فالمنطق لا حاجت الی تعلمہ نتیجہ ہے۔ ان میں سے کبرا اور نتیجہ کے موضوع کو شارح نے قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا ہے، اور کبرا کو اس لیے بھی حذف کر دیا ہے کہ وہ بدیہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارح نے کہا بیان الاول، اول کا بیان یعنی اس بات کا بیان کہ منطق بدیہی ہے۔ شارح علیہ رحمہ بیان الاول سے صغرا پر تو دلیل دی مگر کبرا پر دلیل نہیں دی ہے۔ صغرا پر شارح نے جو دلیل دی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر منطق بدیہی نہ ہو تو کسبی ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں، بدیہی اور کسبی کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہر کسبی اپنی تحصیل میں کسی قانون کا محتاج ہوتا ہے، لہٰذا منطق اپنی تحصیل میں کسی قانون کی محتاج ہوگی، اور چونکہ تحصیل الشیء بنفسہ ممتنع ہے لہٰذا وہ قانون منطق کے علاوہ کوئی اور ہوگا، لہٰذا منطق اپنی تحصیل میں اپنے علاوہ کسی اور قانون کی محتاج ہوگی، وہ قانون بھی اپنی تحصیل میں کسی اور قانون کا محتاج ہوگا، لہٰذا منطق کے کسبی ہونے کی وجہ سے یا تو تحصیل و اکتساب بطریق دور ہوں گے یا تسلسل ہوں گے، اور یہ دونوں دور و تسلسل یہ دونوں محال ہیں، لہٰذا منطق کا کسبی ہونا محال ہے، اور جب کسبی ہونا محال ہے تو بدیہی ہونا متعین ہے۔ اس دلیل پر شارح نے لا یقال سے ایک اعتراض کیا ہے۔ لا یقال لا نسلم لزوم الدور اب التسلسل کہتے ہیں۔ اس دلیل پر شارح نے لا یقال سے ایک اعتراض اور لأن نقول سے اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ اعتراض کا ماحصل یہ ہے کہ منطق کے کسبی ہونے سے ہم دور یا تسلسل کا لزوم تسلیم نہیں کرتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ منطق کسبی ہو تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، اس لیے کہ دور یا تسلسل کا لزوم اس وقت ہوگا جب کہ اکتساب و تحصیل کسی قانون بدیہی پر منتہی نہ ہو، اور یہ ممنوع ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اکتساب کسی قانون بدیہی پر منتہی ہو جائے تو نہ تو دور ہوگا نہ تسلسل۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ منطق تمام قوانین اکتساب کا مجموعہ ہے، لہٰذا جب ہم یہ فرض کر لیں کہ منطق کسبی ہے اور اس کے کسی قانون کے اکتساب کا ارادہ کریں تو اس قانون کا اکتساب کسی دوسرے قانون کے ذریعے ہوگا، اور چونکہ یہ بات مانی جا چکی ہے کہ اکتساب منطق ہی سے ہوگا کیونکہ اکتساب کے جملہ قوانین منطق ہیں، لہٰذا منطق کے کسبی ہونے کی تقدیر پر وہ دوسرا قانون بھی کسبی ہوگا۔ اب اکتساب کا یہ سلسلہ یہیں سے یا کچھ آگے سے پیچھے لوٹ آئے گا تو دور ہو جائے گا، یا الی غیر النہایہ یوں ہی چلتا رہے گا تو تسلسل ہو جائے گا، لہٰذا منطق کے کسبی ہونے کی تقدیر پر دور یا تسلسل یقیناً لازم آئے گا۔ اگر سوال کیا جائے
کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ منطق تمام قوانین اکتساب کا مجموعہ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی قانون اکتساب منطق سے خارج ہو، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اکتساب کا کوئی قانون منطق سے خارج نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اکتساب یا تو مجہول تصوری کا ہوگا یا مجہول تصدیقی کا ہوگا۔ اگر مجہول تصوری کا ہوگا تو فقط قول شارع سے ہوگا، اور اگر مجہول تصدیقی کا ہوگا تو صرف حجت سے ہوگا، اور یہ دونوں منطق کے قانون ہیں۔ یہ تو رہی معارضہ کے ثغرا پر وارد ہونے والے اعتراض و جواب کی بحث۔ رہ گیا نفس معارضہ، تو شارح کے بقول اس کا جواب ماتن علیہ الرحمہ نے اپنے قول وَلَيْسَ كُلُّهُ بَدِيهِيًّا وَإِلَّا لَاسْتُغْنِيَ عَنْ تَعَلُّمِهِ سے دیا ہے، جس کی توضیح شارح علیہ الرحمہ نے وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَنْطِقَ لَيْسَ الی آخرہ سے فرما رہے ہیں۔ حاصل توضیح یہ ہے کہ محظورات یعنی استغنا عن تعلم المنطق، دور اور تسلسل میں سے کوئی ایک اس وقت لازم آتا جب کہ منطق سب کی سب بدیہی یا سب کی سب کسبی ہوتی، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض منطق بدیہی ہے جیسے شکل اول، اور بعض کسبی ہے جیسے کہ باقی اشکال۔ والبعض الکسبی انما یستفاد من البعض البدیہی، اور بعض کسبی بعض بدیہی سے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا نہ تو استغنا عن تعلم المنطق لازم آئے گا، نہ دور لازم آئے گا، اور نہ ہی تسلسل لازم آئے گا۔ فلا یلزم الدور ولا التسلسل، جب ایسا ہے تو نہ دور لازم آئے گا اور نہ تسلسل لازم آئے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ هُنَا مقامین، الاول الاحتیاج الی نفس المنطق والثانی الاحتیاج الی تعلمہ۔ جان لیجئے کہ یہاں پر دو مقام ہیں، یہاں پر دو دعوے ہیں۔ الاول الاحتیاج الی نفس المنطق، پہلا مقام اور پہلا دعویٰ تو نفس منطق کی طرف احتیاج ہے، اور دوسرا مقام و دعویٰ اس کے سیکھنے کی طرف محتاج ہونا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ معارضۂ مذکورہ پر، جس معارضہ کو آپ نے سنا، ایک اعتراض وارد کر رہے ہیں، اور اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ یہاں معارض معارضہ میں جو ذکر کیا جاتا ہے اس میں معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ مستدل نے جو دلیل پیش کی ہے اس سے احتیاج الی نفس المنطق ثابت ہو رہی ہے، اور معارض نے اس کے مقابلے میں جو دلیل پیش کی ہے اس سے استغنا عن تعلم المنطق یعنی عدم احتیاج الی تعلم المنطق ثابت ہو رہا ہے، اور احتیاج الی نفس المنطق اور عدم احتیاج الی تعلم المنطق ایک دوسرے کے مناقض و مخالف نہیں ہیں، اور جب یہ دونوں نتیجے ایک دوسرے کے مناقض و مخالف نہیں ہیں
تو دلیل اول کے مقابلے میں دلیل ثانی معارضہ نہیں ہے، کیونکہ معارضہ کسی دلیل کے مقابلے میں اس طور پر دلیل لانا ہے کہ دلیل دوم دلیل اول کے مناقض و مخالف پر دال ہو، یعنی دلیل اول سے جو چیز ثابت ہوتی ہو دلیل دوم اس کو منع کرتی ہو۔ تو کہتے ہیں والدلیل انما ينتهز على ثبوت الاحتیاج الیہ، اور دلیل تو قائم ہے منطق کی طرف احتیاج کے ثبوت پر، دلیل قائم نہیں ہے منطق کے سیکھنے کی طرف۔ والمعارضۃ المذکورہ ان فرضنا اتمامها، اور مذکورہ معارضہ کی تکمیل اور اتمام کو اگر ہم مان بھی لیں تو یہ معارضہ دلالت نہیں کر رہا ہے مگر منطق کے سیکھنے سے بے نیازی پر، لا تدل الا علی الاستغناء عن تعلم المنطق، منطق کے سیکھنے سے بے نیازی پر، وہو لا يناقض الاحتیاج الیہ، اور یہ استغناء عن تعلم المنطق احتیاج الی المنطق کے مناقض نہیں ہے۔ فلا یبعد ان لا یحتاج الی تعلم المنطق، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ منطق کے سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، کچھ بعید نہیں ہے کہ منطق کے سیکھنے کی ضرورت نہ ہو، کیوں؟ لکونہ ضروریًا بجمیع اجزائہ، سیکھنے کی ضرورت نہ ہو اس لیے کہ منطق اپنے تمام اجزاء کے ساتھ بدیہی ہو، یا اس وجہ سے سیکھنے کی ضرورت نہ ہو کہ منطق شیء آخر کے ذریعے سے معلوم ہو۔ وتکون الحاجۃ ماسہ الی نفسہ، مگر نفس منطق کی طرف حاجت ہو علوم نظریہ کی تحصیل میں، فالمذکور فی معرض المعارضہ لا یصلح للمعارضہ، تو شارح کہتے ہیں جسے معارضہ کی جگہ میں ذکر کیا گیا ہے اس میں معارضہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے لأنها المقابلہ علی سبیل الممانعہ، اس لیے کہ معارضہ تو مقابلہ علی سبیل الممانعہ کا نام ہے، اور یہ بات پائی نہیں گئی۔